ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضائے حضرت پروردگار ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاة اہل محبتی واعرفهم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے اہل محبت کا درود خود سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود پاک پڑھنا کتنی سعادت مندی کی بات ہے۔ ایسے خوش نصیبوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانتے ہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا درود سنتے بھی ہیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے رضائے الہی۔ آج ہمارا موضوع ہوگا رضائے الہی اور صبر۔ یقیناً اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور انسان کی زندگی جو گزرتی ہے وہ ہر روز یا پوری زندگی ایک طرح کی نہیں گزرتی۔ کبھی انسان کے ہاں خوشیوں کے بسیرے بھی ہوتے ہیں اور کبھی غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹتے ہیں، کبھی نارملی زندگی بھی گزر رہی ہوتی ہے۔ یعنی یہ اتار چڑھاؤ یہ چلتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان کے ہاں خوشحالی کے دور آتے ہیں اور کبھی مصیبتوں کے دور آتے ہیں، لیکن ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر، ان تکلیف پر جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے کیا جزائیں ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے، واویلا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، معاذ اللہ کچھ نہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، وہ کیسے محروم افراد ہیں۔ انشاءاللہ آج کے بیان میں ہم یہ سنیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارا یہ پروگرام رضائے الہی اول سے لے کر آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں یہاں پر ایک روایت نقل کروں گا۔ فقیہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن جب منادی ندا کرے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کون ہے جس کا قرض اللہ پاک پر ہے؟ تو مخلوق کہے گی ایسا کون ہے کہ جس کا قرض اللہ پاک پر ہو؟ فرشتے کہیں گے وہ جسے دنیا میں ایسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا جس سے اس کا دل غمگین ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس نے ثواب کی امید پر اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کیا۔ آج وہ کھڑا ہو جائے اور اللہ پاک سے اپنا اجر لے لے۔ اللہ اکبر۔ جنہیں دنیا میں کسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا، پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، دکھوں میں، دردوں میں، تکالیف میں مبتلا کیا گیا، دل غمگین ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور اس امید پر کہ اللہ پاک کے ہاں سے اجر ملے گا، ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ اٹھے اور اللہ پاک سے اجر لے لے۔ چنانچہ دنیا میں مصیبت و آفات میں مبتلا ہونے والے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ایک تعداد کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے کہیں گے دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں، تم لوگ اپنا نامہ اعمال دکھاؤ۔ فرشتے ان کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو جس کے نامہ اعمال میں اللہ پاک کی ناراضی والا ہو، یعنی غصہ اور فحش کلامی یہ پائے گئے، ان سے کہا جائے گا چل تو بیٹھ جا، تو صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح جب عورت کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا، اس میں غصہ کرنا پایا جائے، اسے بھی واپس بٹھا دیا جائے گا، اور
صابر مردوں اور صابر عورتوں کو لیں گے، فرشتے انہیں لے کر عرش کے نیچے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، عرض کریں گے یہ تیرے صابر بندے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا ان سب کو شجرۃ البلوا، یعنی یہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، فرمایا ان کے پاس لے جاؤ۔ وہ انہیں ایسے درخت کی طرف لے کر جائیں گے جس کی جڑ سونے کی، جس کے پتے چاندی کے ہوں گے، اور جس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ ایک گھڑ سوار یعنی گھوڑے پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور وہ اس کے نیچے 100 سال تک چلتا رہے، اللہ اکبر، ایسا بڑا درخت ہوگا۔ تو صبر کرنے والے اس کے سائے میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ پاک ایک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک، یعنی ہر مرد و عورت پر اللہ پاک تجلی فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اپنی شان کے لائق تجلی فرمائے گا اور ان سے اس طرح ارشاد فرمائے گا جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جن پر کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، انہوں نے واویلا نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا، اللہ کی بارگاہ میں شکوے نہیں کیے، شکایات نہیں کیے، معاذ اللہ کفر نہیں بکے، بلکہ صبر کیا ہے اس امید پر کہ اللہ کے ہاں مجھے اس کا اجر ملے گا، اللہ کے ہاں سے مجھے اس کا ثواب ملے گا، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہے، صبر کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ انہیں ایسے شاندار درخت کے سائے میں بٹھایا جائے گا، پھر اللہ پاک تجلی فرمائے گا، اللہ اکبر، اور پھر اللہ پاک ایسے گفتگو فرمائے گا جیسے دوست دوست سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ ان صابروں کا صدقہ ہمیں بھی ان صبر والوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرما دے، اللہ اکبر۔ آگے روایت سنیے، پھر جب اللہ پاک گفتگو فرمائے گا اے میرے صابر بندو، سبحان اللہ، اللہ فرما رہا ہے اے میرے صابر بندو، میں نے تمہیں آزمائش میں اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ تم میرے نزدیک ذلیل تھے، بلکہ اس لیے تمہیں اپنی بارگاہ میں عزت دوں۔ میں نے چاہا کہ دنیا میں تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، اور جن درجات تک تم اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تھے، مصیبت میں مبتلا کر کے وہ تمام درجات تمہیں عطا کر دوں۔ تم نے میری رضا کی خاطر صبر کیا اور مجھ سے حیا کی اور میرے فیصلے پر غصے کا اظہار نہیں کیا، تو آج میں تم سے حیا کرتے ہوئے نہ تمہارے لیے میزان رکھوں گا اور نہ ہی تمہارے نامہ اعمال کو کھلواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیبوں کے لیے نہ تو میزان رکھا جائے گا، لوگوں کے اعمال نامے تل رہے ہوں گے، اعمال تل رہے ہوں گے، ترازو رکھا جائے گا، میزان رکھا جائے گا، لیکن یہ خوش نصیب جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے، ان کے لیے ترازو نہیں رکھا جائے گا، میزان نہیں رکھا جائے گا، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا نہ تمہارے نامہ اعمال کو کھولوں گا، ان کے نامہ اعمال بھی نہیں کھولے جائیں گے، یعنی بے حساب اللہ پاک ان کو داخل جنت فرما دے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی بے شمار ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، کہ انہیں بے اندازہ بے حساب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ اصحاب مصیبت و بلا اللہ اکبر حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے، نہ ان کے لیے دفتر کھولے جائیں، ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے انہیں دیکھ کر یہ آرزو کریں گے، یہ تمنا کریں گے اے کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے، یعنی وہ ان میں سے ہوتے جن پر یہ مصیبتیں آئی ہیں دنیا میں اور پھر اتنا بڑا اجر ملا ہے، وہ آرزو کریں گے کاش کہ وہ بھی اہل مصیبت میں ہوتے، یہاں تک کہ ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، وہ صبر کرتے اور آج یہ والا اجر پاتے۔ اللہ اکبر، کیسا اجر!
اللہ پاک تجلی فرمائے، اللہ پاک گفتگو فرمائے، ان کے لیے میزان نہ رکھا جائے، ان کے دفتر نہ کھولے جائیں، اعمال نامہ نہ کھولا جائے، بے حساب بے اندازہ انہیں دیا جائے، ان کے اجر میں اضافہ ہی اضافہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ خوش نصیب کون سے افراد ہیں مدنی چینل کے ناظرین؟ صبر کرنے والے۔ ہم غور کریں ذرا، جب کوئی مصیبت آتی ہے، یقیناً مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مصیبت بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس مصیبت کو دور کرنے والا، رفع کرنے والا، ختم کرنے والا وہ بھی اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی مصیبت دور ہوگی، بندوں کے چاہنے سے کبھی مصیبت دور نہیں ہوگی۔ ہم جب لوگوں کو بتلا رہے ہوتے ہیں یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، اس تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اس درد میں مبتلا ہو گئے، جب ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، کیا لوگ ہمارے درد کو ختم کر دیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہماری تکلیف کو ختم کر دیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہماری مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہماری پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں؟ نہیں۔ ہم دل کو منا رہے ہوتے ہیں کہ شاید مجھے سکون مل رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ قیامت کے دن ملنے والا اجر اس سے محروم ہو رہے ہیں ہم۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے جو اجر ملنا تھا، اللہ پاک کی بارگاہ سے جو مجھے اس کا ثواب ملنا تھا، اس سے محروم ہو گئے ہم۔ اگر ہم صبر کر لیتے، ہم نہیں کسی کو بتاتے، واویلا نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، ہم صبر کر لیتے، اور کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے جب ہم صبر کرتے۔ اب غور کریں مدنی چینل کے نا، یہ اجر ان خوش نصیبوں کو بھی مل جاتا۔ یہ ذہن بنا لیں ہم کہ کوئی مصیبت آ جائے، یہ مصیبت جس نے بھیجی ہے وہی اس کو دور کرے گا۔ پھر اپنا تعلق اپنے خالق سے جوڑے نا، اپنے مالک سے جوڑے نا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ ہے مصیبتوں کو دور کرنے والا، وہ ہے مسبب الاسباب، جو اسباب مہیا کرتا ہے، وہ ہے مشکلات کو دور کرنے والا، وہ ہے شفا دینے والا۔ دعا کرے نا، یا شافی الامراض اشفی مرضانا یا اللہ، اللہ سے دعا مانگے نا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ وہ رب کیسا کریم رب ہے، بندے کے دل سے نکلتی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے وہ بندہ۔ ایک دفعہ دل سے بندہ اللہ سے مانگے تو صحیح، وہ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ وہ قبول کرتا ہے، وہ اور عطا کرتا ہے۔ اوروں سے، دنیا والوں سے مانگا جائے بلا تشبیہ و تمثیل، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ کیوں نہیں بندہ مانگے؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنے خالق سے مانگ رہے ہیں، اپنے مالک سے مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں۔ جتنی فریادیں ہم دوستوں سے کرتے ہیں، جتنے دکھ درد ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں، کاش ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے آرزوئے کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ بیان کریں، مالک یہ مصیبت آ گئی ہے، تو کرم فرما دے، اس مصیبت کو دور فرما دے، اس دکھ سے، اس درد سے، اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا کر دے۔ اللہ صبر بھی عطا فرمائے گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، صبر بھی عطا کرے گا، اجر بھی عطا کرے گا، اور اس مصیبت سے چھٹکارا بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں کئی مقامات پر صبر کرنے والوں کی شان کو بیان کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ صبر کرنے والے اللہ کی طرف سے درود اور ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ قرآن اللہ کا بیان کرتا ہے، صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جزائیں ہیں، بہترین جزائیں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ اور بھی فضائل ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ پاک اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ سعادت، یہ توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو صبر کرنا چاہے، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ یہی سب سے بڑی بہتر اور وسعت والی عطا یہی ہے کہ اللہ پاک صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب اللہ پاک کی طرف سے بندے کے لیے کوئی مرتبہ مقدر ہو اور بندہ اپنے کسی عمل کے ذریعے اس تک نہ پہنچ پائے، تو اللہ پاک اسے جسمانی یا مالی یا اولاد کی پریشانی میں مبتلا فرما دیتا ہے، پھر اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اسے اس مرتبہ تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے مقدر کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ خوش نصیب جو صبر کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں کیسی کیسی جزائیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایات میں کئی ایک فضائل بیان کیے گئے۔ صبر ایمان کا نصف حصہ قرار دیا گیا، صبر ایمان کا ایک ستون ہے۔ اگر صبر کسی مرد کی شکل میں ہوتا
تو فرمایا کہ وہ عزت والا مرد ہوتا. سبحان اللہ. صبر بہترین سواری ہے. صبر کرنے سے مدد ملتی ہے. صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے. اللہ اکبر. صبر مومن کا بہترین ہتھیار ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹائی جاتی ہیں. آنکھیں چلی جانے پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے. صبر افضل ترین عمل ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ بہت سے اور بھی فضائل قرآن و حدیث میں صبر کرنے والوں کے بیان کیے گئے. آئیے وہ کہ جو صبر نہیں کرتے مصیبتوں پر، تکالیف پر، پریشانیوں پر، واویلا کرتے ہیں، لوگوں کو بتلا رہے ہوتے ہیں، اس بے صبری کے کیا نقصانات ہیں. آئیے وہ نقصان بھی سن لیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن جب وہ کسی پر پہنچے اور وہ صبر نہ کرے تو دو مصیبتیں بن جاتی ہیں. کون کون سی؟ فرمایا ایک تو وہی مصیبت جو اس پر آئی ہے، دوسری مصیبت صبر کے اجر کا ضائع ہونا ہے. اور یہ مصیبت پہلی سے بڑھ کر ہے. مصیبت بھی آئی، تکلیف بھی آئی، صبر کر لیتا، اسے اجر تو ملتا قیامت کے دن. یہ مصیبت بھی چلی جانی تھی. اللہ اکبر. لیکن یہ بے صبری کرنے والا دو مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے. اس کے علاوہ بے صبری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ صبر کرنے سے جو اجر و ثواب ہمیں حاصل ہونا تھا، بے صبری کی وجہ سے اس سے محرومی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بعض اوقات بے صبری گناہ کروا دیتی ہے. جی ہاں، بے صبری گناہ کروا دیتی ہے. مثلا کسی کی بات سے ہمیں کوئی دکھ پہنچ گیا، اب اگر صبر کر لیتے ہمیں اجر ملتا، لیکن فوراً بدلہ لیا جاتا ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کیا جاتا ہے. پھر وقت یہ آتا ہے کہ دل میں بغض، کینہ، حسد، دشمنی یہ پیدا ہو جاتی ہے جو بندے کو گناہوں ہی کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ بے صبری کا نتیجہ. اللہ اکبر. بعض اوقات معاذ اللہ والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، بے صبری کی وجہ سے بندہ کفر میں جا کر پہنچ جاتا ہے. معاذ اللہ. کسی کی فوتگی پر اکثر معاذ اللہ ایسے جملے شاید سنے ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسے جملے ہماری زبانوں سے نکلے. اگر نکلے تو توبہ کرنی چاہیے ہمیں کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں، شکایت کریں. معاذ اللہ کوئی اول فول بول دیں ہم، استغفر اللہ. بعض بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے نہیں مارنا چاہیے تھا، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ. ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے بارے میں ایسا جملہ کہنے والے؟ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ بے صبری کا نتیجہ ہے. اور بھی بہت سے اس کے نقصانات ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم اللہ پاک کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کریں. جس رب نے مصیبت کو بھیجا ہے وہی رب اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا بھی عطا فرمائے گا. اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جوڑیے، اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ جوڑیے اور اس تعلق کو مضبوط کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنیا میں بھی آپ سکھی ہوں گے، آخرت میں بھی سکھی ہوں گے. اور سب سے بڑی ڈھارس یہ ہے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ خود فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. جب رب ہے آپ کے ساتھ، پھر کس چیز کا غم، کس چیز کی پریشانی ہے؟ اب یہی ایک تصور کافی نہیں ہے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا پالن ہار ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ ہے. مجھے کس کا غم، مجھے کس چیز کا ڈر؟ اللہ نے چاہا تو یوں ڈھارس بنے گی، صبر کی توفیق ملے گی، اور انشاءاللہ اجر بھی اللہ نے چاہا تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ سے ہم پائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام رضائے الہی میں اختتام میں آخر میں 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل بیان کیا جاتا ہے. نیک اعمال کے رسالے میں 8واں سوال ہے، کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود شریف پڑھا؟ اللہ اکبر. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی محفل ذکر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی جب بھی لیا جائے تو حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک روز قیامت ہمارے لیے نور ہو جائے، ہماری بخشش کا سامان بن جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کئی ایک درود پاک کے فضائل ہیں. 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا خوش نصیب. اس کے بارے میں تو باقاعدہ فرمایا گیا وہ تب تک نہیں مرے گا کہ جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے. کیا اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنا تھوڑا ذہن بنا، کتنا ٹائم لگ جائے گا ہمارا؟
چند منٹ لگتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں درود پاک اپنی زبان پہ جاری کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تسبیح ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کے ہم عادی بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے یا مصیبتیں آ جائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی جناب سے اپنی بارگاہ سے اس پر اللہ ہمیں اجر بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم، ملے مراد حاصل